الله والله 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 الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم بندگی کرو اللہ تبارک و تعالی کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک ٹھہراؤ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیم مسکین ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور قرابت والے کے ساتھ جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، نیکی کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس بیٹھنے والا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، نیکی کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جن کے مالک ہو تم یعنی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، من کانا، اس آدمی کو، مختالاً، جو تکبر کرنے والا ہو، فخورا، شیخی کرنے والا، یعنی ایسی باتیں کرنے والا جو عام طور پر آدمی پسند کرتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ صفات میں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ، نہ عبادت میں، کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے اپنا حق بیان فرمایا. آدمی کسی کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے یا کہ حکومت کی وجہ سے حقوق پورے کرتا ہے. اگر آدمی اللہ کے لیے حقوق پورے کرنا شروع کر دے تو یہ آدمی کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارے گا. آدمی دنیا کی وجہ سے یا کسی رشتہ داروں کی وجہ سے حقوق پورے کرتا ہے تو کسی وقت آ کر وہ حق چھوڑ دے گا اور راستے اختیار کرے گا، دوسرے راستے اختیار کرے گا، ان حقوق کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، پھر وہ سارے حقوق ادا کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا. جو آدمی اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے وہ سب کے حقوق ادا کرے گا. اگر کوئی آدمی اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، اس سے دوسروں کے حقوق کی امید نہیں لگائی جا سکتی. اس لیے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. یہاں پر احسان کا لفظ فرمایا. اب آگے دیکھیں کسی کے ساتھ احسان کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کا لفظ ہے. اس لیے کہ والدین کے ساتھ ہر قسم کی نیکی کرنا آدمی کے اوپر لازم ہے. ان کے ساتھ ادب کرنے میں اور ان کے اوپر خرچ کرنے میں، اور اس طریقے سے اپنی مال کے اعتبار سے، اپنی جان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ہر چیز اپنے والدین پر خرچ کرنا لازم ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تذکرہ فرمایا. اسی طریقے سے پہلے سپارے میں، آدھے سپارے سے جو اگلی آیت شروع ہوتی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جو سورۃ لقمان کے اندر غالباً فرماتے ہیں، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تمہارے اوپر جتنی نعمتیں کی گئی ہیں تم میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْن، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. صاف بیان فرمایا. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے اور میرے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب دنیاوی بھی فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور اللہ راضی ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد،
اگر تو اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ کی رضا تیرے والدین کی رضا میں ہے. والدین تجھ سے راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. اف یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے. والدین کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف ہو. کوئی بھی تکلیف دینے والا جملہ اور ایسی کیفیت ظاہر نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اب آگے دیکھیں وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین. وبذی القربى، اب اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد دوسرا جو حق بیان فرمایا والدین کے بعد وہ رشتہ داروں کا حق بیان فرمایا. رشتہ داروں کے حقوق کے آدمی پاسداری کرے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے، اور ہم بھی آپ جمعہ میں سنتے ہیں کہ ہر جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں. تو وہ بھی ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. صلہ رحمی کرنا. اسی لیے فرمایا کہ آدمی کسی اور پر خرچ کرے تو صرف نیکی ہے، صدقے کا ثواب ہے. اگر رشتہ داروں پر خرچ کرے گا نیکی بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، 2 اجر بڑھ جائیں گے، 2 اجر ہو جائیں گے. اس کا آدمی اہتمام کرے. والیتامی والمساکین، یتیم، یتامہ اور اس طریقے سے مساکین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کے ساتھ ذکر فرما دیا، تاکہ ماقبل میں بھی یتیموں کے آئے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا یتیموں کی تفصیل یہ آئے کہ ان کے مال نہ کھاؤ، صحیح طریقے سے ادا کرو. جو مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرے گا. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ساری باتیں پیچھے سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں بیان فرمائی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ذکر فرما دیا تاکہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا یہ تو ٹھیک ہے، وہ کہیں یتیموں کو نہ بھول جائے، مساکین کو نہ بھول جائے، ان کا بھی خیال کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. والجار ذی القربى والجار الجنب. والجار ذی القربى قریب پڑوسی ہے، ساتھ والا پڑوسی ہے، اس کا خیال کرنا بھی لازمی ہے. اس کے بھی حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرنا لازم ہے ہمارے اوپر. اسی حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنا پیٹ بھر کے سو جائے، اس حال میں پیٹ بھرے کہ اس کا ساتھ والا پڑوسی وہ بھوکا سویا ہوا ہے، یہ آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. والجار الجنب، یہاں پر جار ذی القربى قریبی جو ساتھ والا پڑوسی ہے. والجار الجنب، اس کو علماء فرماتے ہیں اس کے ساتھ والا، صرف ساتھ والا گھر نہیں بلکہ اس کے اگلا گھر بھی، اس کا بھی خیال کرنا لازم ہے. اور اس کی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے ساتھ والا پڑوسی ہے، ایک محلے کے اندر جو رہتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اس کا بھی خیال کرے. والصاحب بالجنب، وصاحب بالجنب ساتھ بیٹھنے والا، اس کے حقوق بھی ہمارے اوپر لازم ہے. اب ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ اس میں عمومی طور پر یہ ہے کہ مسافر ہے، اس سے مراد مسافر ہے. ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے اندر ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے یہ والصاحب بالجنب ہے، اس کے حقوق بھی ہمارے اوپر لازم ہے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں تو لوگ سفر کریں، ان سفر کرنے کے اندر جو آدمی ان کی خدمت کرے گا، خدمت کے اندر آگے بڑھ گیا. اب یہ آدمی شہادت کے علاوہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کا جو مرتبہ ہے ان سے جو کم مرتبہ حاصل کرنے والا ہے یہی خدمت کرنے والا ہوگا. سفر میں یہ خدمت کرنے والا ہے، اسے والصاحب بالجنب. اور اس سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں اس سے مراد بیوی بھی ہے. والصاحب پہلو بیٹھنے والی، ساتھ بیٹھنے والی بیوی بھی ہے. اس کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. کہ آدمی اس کے بارے میں ایسے سمجھتا رہے، اس کا خیال نہ کرے، اس کے حقوق کی پاسداری نہ کرے. اسی لیے بھی آدمی اس کو ماقبل میں یہی بیان فرمایا تو اس سے یہ بھی علماء فرماتے ہیں وصاحب بالجنب کے اندر آ گیا. آگے وابن السبیل، مسافر ہے اس کا بھی خیال کرے. مسافر سے یہاں کیا مراد ہے؟ وصاحب بالجنب کے اندر بھی ہم نے مسافر مراد لیا. یہاں سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر تو اور معنی بھی ہیں لیکن یہاں پر خاص طور پر مسافر ہے، اس کو اور کوئی معنی نہیں لے سکتے. لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدمی سفر سے آنے والے کو، مہمانوں کو، اس سے مہمان بھی مراد لیا ہے. مہمانوں کو تو اپنے جاننے والا مہمان ہے اس کے تو آدمی خیال کرتا ہے، لیکن ایک نہ جاننے والا ہے، وہ سفر پہ ہے،
ویسے بیٹھا ہے، اس کے عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر صدقات کا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، ان کے مصرف کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر وابن السبیل مسافر کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ مسافر کو تو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، صدقہ خیرات تو بطریق اولا دینا جائز ہے۔ ویسے آدمی خدمت کر دے، صدقہ خیرات نہ دے، ویسے ہی دے دے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا خزانے کھول دیں گے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیں گے، اس لیے ان کا خیال کرنا بھی لازم ہے۔ آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، تمہارے پاس جو غلام ہیں ان کا خیال کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہمارے پاس خادم ہیں، اب ہم اس سے اپنے دور کے زمانہ میں مراد لیں تو اس سے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ ہمارے پاس نوکری کرتے ہیں یا خادم ہیں، ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ یہ جو مستری اور مزدور ہمارے گھر میں کام کرنے آتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے۔ اب تو اس سے پانی نہیں پوچھا جاتا، روٹی نہیں پوچھی جاتی، لیکن جس کا جو حقیقی معنی ہے وہ آپ علیہ السلام کے دور کے صحابہ اور تابعین کے دور کے جو جس وقت جہاد تھا اس وقت کی بات ہے۔ آج کوئی آدمی اپنے آپ کو غلام نہیں کہہ سکتا، کوئی عورت اپنے آپ کو باندھی نہیں کہہ سکتی، وہ تو اس وقت ہے جہاد کریں، جہاد میں جو غلام آئیں، باندیاں آئیں، اور وہ جو امیر ہے وہ تقسیم کر دے، اس کے بعد اس کے اوپر حکم ہے یہ ایمان کا، غلام اور باندیوں کا، اس کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں ہے۔ کوئی عورت اپنے آپ کو باندی بنا لے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ السلام کا وصال ہے، انتقال ہے، اس وقت آپ علیہ السلام کے یہ جملے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ تمہارے پاس غلام ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کو مارنا نہ۔ اسی لیے آپ علیہ السلام فرمان ہے یہ تمہارے پاس غلام آئیں، ان کو جہاں سے تم کھا دو وہاں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اگر تمہارے ان کے ساتھ نہیں بنتی، ایک مزاج نہیں ملتا تو ان کو بیچ دو، ان کو فارغ کر دو، بیچ دو ان کو، لیکن یہ نہ ہو کہ تم خود عیشوری زندگی گزارو ان کو اوپر، اس لیے کہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانیت سے نکلے ہوئے ہیں، انسانیت والا ان کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ عمر وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آگے آیت میں بھی ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ اس آیت میں مضمون آپ خلاصہ سن رہے ہیں کہ آدمی ان حقوق کے اندر جو کمی کرتا ہے اس کے سبب ہے، اس سبب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مختصر بیان فرمایا، آگے تفصیل ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ جو آدمی فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا ہوتا ہے اس سے عام طور پر یہ سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں بھی کمی آتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی کمی آتی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ مساکین، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر کسی کے تحت اس کا ظلم کھڑا ہے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، باقی سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ آدمی جو ہوتا ہے اس سے یہ سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو حقوق ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ میں کل عرض کروں گا۔ فخورا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، فخورا فخر کرنے والے کو، جس کو اپنی تعریف پسند ہو، میری تعریف کی جائے، حالانکہ وہ تعریف کا مستحق ہی نہیں ہے، پھر تعریف پسند کرتا ہے۔ منہ پہ تعریف اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منہ پہ تعریف نہ کرو۔ ہاں ایک تعریف جملہ کسی نے کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ منہ کے اوپر تعریف جاری ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ علماء کے ہاں۔ فخورا تو آدمی فخر کے اندر، تکبر کے اندر ہے، اس کا عام طور پر ذریعہ علماء اکثر یہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، پاجامہ اپنا یہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ تکبر کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور آدمی اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھ لے کہ سلام میں پہل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ دیکھ لے۔ اگر یہ سلام میں پہل کرتا ہے تو حدیث ہے البادی بالسلام بری من الکبر، جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے، اگر یہ نہیں کر سکا یہ اور الگ بات ہے، یہ کرنے لگا تو آگے نے کر دیا یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی سلام کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا خیال کر لے آدمی، سلام میں پہل کرے، اور جب ہاتھوں کے ساتھ سلام کرو دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام کرے۔ عام طور پر ہمارا رواج چل رہا ہے ایک ہاتھ کے ساتھ سلام کرنے کا،
شیطان تو چاہتا ہے دونوں ہاتھوں سے سلام نہ کیا جائے، لیکن ایک ہے خناس، من شر الوسواس الخناس، یہ خناس چاہتا ہے سلام کرے تو صحیح لیکن ایک ہاتھ سے کر لے، اس کو یہ شیطان کو تو یہ برداشت نہیں ہے کہ آدمی کو ثواب ہی نہ ملے، وہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن خناس کہتا ہے ثواب ملے تو صحیح لیکن آدھا ملے، پورا نہ ملے، وہ یہ کوشش کرتا ہے، یہ ہے، تو آدمی کوشش کر لے سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ